نماز امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، محمود آیا، کوئی بندہ رہا کوئی بندہ نہ ہوا۔ وہ نماز وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم عبادت ہے۔ اس کے بغیر آپ کا ایمان ہے نا، ایمان والا ہونا اس کے اندر شک ہے۔ جب تک کہ آپ کا سر اپنے خالق اور مالک کے سامنے نہ جھکے تب تک تمہارا انا اور میں ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ سر سجدے میں ہو اور تیری پیشانی رب العالمین کی خدموں میں ہو، اور پھر تیری زبان سے اے اللہ تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو رب ہے میں مربوب ہوں، تو رزاق ہے میں مرزوق ہوں، تو کیا کہتے ہیں آقا ہوا میں تیرا غلام ہوں، تو رب ہے میں مربوب ہوں، اے اللہ تو معبود ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، میں غنی ہے تو کیا کہتے ہیں حقیر ہوں، فقیر ہوں، ذلیل ہوں، بے حیثیت ہوں، بے حقیقت ہوں، میرے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اپنی انا کو ختم کر سر سجدے میں رکھ کر ایک میرے محبوب کی معراج تھی جو عرش پر تھی، محبوب کی امت کی معراج وہ سجدے میں ہے۔ جب مومن سر سجدے میں رکھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اور جب تک ہماری نمازیں نہ مکمل ہو تو پھر ایمان کا بھی کامل ہونا، آپ کے ایمان میں شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، جہاں سے نماز نکل جاتی ہے خطرہ ہے اب اس کے ایمان پر۔ کیوں کہ ایمان کے اور کیا کہتے ہیں کفر کے درمیان جو ایک رابطہ تھا، ایک تعلق تھا، یعنی وہ نماز کا تھا۔ جب نماز چھوٹ گئی تو پھر خطرہ ہے کہ ادھر جنت تھی اور ادھر دوزخ تھی، ایک دیوار ہے، ادھر جنت اور ادھر دوزخ ہے، اور ادھر کیا کہتے ہیں ایمان ہے اور ادھر کفر ہے۔ اگر ادھر گر جائے تو جنت ہے اور ادھر گر جائے تو جہنم ہے، ادھر چلے جائے تو رب کا کیا کہتے ہیں مہربانی ہے، پھر ادھر پھر شیطان کا ساتھ ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ آدمی کی انا جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر رب سے ملاقات ہو جاتی ہے، رب کا قرب پا لیتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے اپنی کیا کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ آیت کو نازل کیا کہ اے میرے حبیب کیا کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ مسجد سے چند قدم، گھر سے چند قدم مسجد کو جانے کے لیے قدم اٹھتے نہیں ہیں، لیکن ہماری نادانی اور ہماری ناسمجھی اور ہماری بیوقوفی اور ہماری جہالت پر شرمسار ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بڑے عقلمند ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اپنے آپ کو صاحب سمجھ اور سمجھنے والے، ہماری بیوقوفی پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ مسجد سے گھر سے چند قدم مسجد نہیں جاتے اور مرتے ہی جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ بتاؤ بے نمازی کے نام جنت ہے یا نماز پڑھنے والوں کے نام جنت لکھے جائے گی؟ آپ بغیر نماز پڑھے کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند قدم مسجد کی طرف اٹھتے نہیں اور مرتے ہی جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟